السلام علیکم. میں پاکستان پیپلز پارٹی سوشل میڈیا پیج کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام عہدیداروں کو جیروں کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور آج یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں آج ٹائم دیا ہے قمر زمان کائرہ صاحب نے، کہ جو کہ سینٹرل پنجاب کے صدر بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ گلگت بلتستان کے پہلے گورنر بھی تھے، وزیر امور کشمیر بھی تھے اور وزیر اطلاعات و نشریات بھی تھے. اس کے علاوہ قمر زمان کائرہ صاحب کوئی ایک شخصیت نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا نام ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا پہچان ہے. اگر قمر زمان کائرہ صاحب کا نام لیا جائے تو اس کے ساتھ ہی ایک نام دماغ میں ابھرتا ہے، اور وہ نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہ نام ہے جمہوریت کا، وہ نام ہے انسانوں کے بنیادی حقوق کا. اور اس کے ساتھ ساتھ قمر زمان کائرہ صاحب کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے ہم جیسے اور بے شمار جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں ان کی نظریاتی طور پر بھی تربیت کی. تو کائرہ صاحب، میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آج، جب کہ آپ بیزی بھی تھے. آزاد کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے پارلیمانی بورڈ کے آپ ممبر بھی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنا آپ جانتے ہیں کشمیر کے ایک ایک کارکن کو، ایک ایک عہدیدار کو، شاید میں اتنا بھی نہیں جانتی. جب ہم نے کل آپ کا یہ پوسٹر لگایا اپنے فیس بک پہ، تو اسی وقت کارکنوں نے نہ صرف کشمیر سے بلکہ پورے پاکستان سے ہمیں کال کرنا شروع کر دیا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ قمر زمان کائرہ صاحب. میں آپ سب کا، آپ کی ٹیم کا، سوشل میڈیا پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے ذریعے اپنے سارے دوستوں، پارٹی کارکنوں سے مخاطب ہو سکوں، اور مقتول بھر کوشش کروں گا. میں اپنا نقطہ نظر دینے کی بجائے میں چاہوں گا کہ میں تو کوئی لمبی چوڑی تقریر کر بیٹھوں گا، لیکن وہ مناسب نہیں ہوگا. زیادہ بہتر ہے کہ جو چیز آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں، جس پہ میرا موقف یا جماعت کا موقف لینا چاہیں، آپ خود بیان فرمائیں، اور میں اس کے مطابق آپ کو کوشش کروں کہ جو پارٹی کا موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں. بات یہ ہے کائرہ صاحب کہ آپ لمبی بات کریں گے، آپ تفصیل سے بات کریں گے. آپ یقین رکھیں کہ اگر آپ 5 گھنٹے بھی بولیں گے تو جتنے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار ہیں وہ جیالے فون اور ٹیب کے سامنے موجود ہوں گے، کیونکہ وہ آپ سے کچھ سیکھ کے جائیں گے. نہیں، ویسے چھوٹی بات کرنا اور تھوڑے لفظوں میں اپنی بات کہہ دینا بہت بڑا فن ہے، جو میرے جیسے بندوں کو نہیں آتا. نہیں، آپ ہر فن میں، اور نہیں. ہم آپ کی بہت عزت احترام کا آپ کے ساتھ ایک رشتہ ہے. تو چلے، آپ نے کہا کہ میں سوال کروں، تو میرے ذہن میں جو سوال ابھرتا ہے کہ ہم کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کے عام گھروں سے لوگ ہیں، اور اس پارٹی کی وجہ سے پارٹی نے ہمیں بڑے ایوانوں میں بھی پہنچایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جو نصف صدی کی جدوجہد کرنے کے بعد یہاں پہنچی ہے، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بلاول بھٹو زرداری تک کا یہ جو سفر ہے، اب پاکستان پیپلز پارٹی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اس میں نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں آج کی پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اس خطے میں جمہوری جد و جہد کے نتیجے میں بنائی. اور تصور کیا تھا؟ یہ یاد رکھیے کہ جمہوریت صرف ادارے کھڑے کر دینے سے سپریم کورٹ بن جائے گی، پارلیمنٹ بن جائے گی، اسمبلیاں بن جائیں گی، الیکشن ہو جائیں گے، اس سے جمہوریت نہیں آ جاتی. یہ جمہوریت کے ادارے ہیں، اس کی علامتیں ہیں. زیادہ جو بڑا کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے وہ سماج کریٹ کرتے ہیں، جمہوری سماج. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ جمہوری سماج میں جو آپ کی علامتیں ہوتی ہیں، جو آپ کی شناختیں ہوتی ہیں، آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں، وہ تبدیل کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مزدور اور آجر کا رشتہ نہ بدلے، ہاری اور کسان کا رشتہ نہ بدلے، جاگیردار کا رشتہ نہ بدلے. یہ جو ہمارے برادریاں ہیں، یہ ہمارے قبیلے ہیں، یہ ہمارے جو مسلک اور مذہب کی شناختیں ہیں، ان شناختوں پہ کھڑے ہو کے ہم سماج کو تقسیم کر کے بیٹھے ہوں، اور ہم سمجھیں کہ سماج جمہوری ہو جائے گا اور جمہوریت جڑ پکڑ لے گی، تو ایسا دنیا میں ممکن نہیں ہے. جو جمہوری تجربہ ہم کرنا چاہتے ہیں، اس کا سب سے بڑا جو شارٹ فال ہے وہ بھی یہی ہے. بھٹو صاحب نے کوشش کی، ان سے پہلے ایک تحریک شروع تھی. یہ تحریک ایک فکری اور علمی تحریک تھی جو انگریزوں کے دور سے شروع ہوئی، بھٹو صاحب کے دور تک آئی. بڑے بڑے نام اس کا حصہ تھے، لیکن کوئی تحریک کو ملک بھر میں عام آدمی کے ساتھ لنک نہیں کر سکا. بھٹو صاحب نے اس موومنٹ کا جب بیڑا اٹھایا تو انہوں نے اس کو عام آدمی کی شناخت کے ساتھ لنک کر دیا. روٹی کپڑا اور مکان کے ساتھ یہ جو جاگیرداری، وڈیرہ شاہی، جبر کا نظام، سرمایہ داری، آجر اجیر، اس کے رشتے تبدیل کرنے کا جو انہوں نے نعرہ مارا تھا، اصل میں بنیادی طور پہ اس نعرے نے، اکنامک نعرے کے ساتھ ساتھ اس آئیڈینٹی کے نعرے نے بہت بڑا لوگوں کو اٹریکشن دیا تھا. اور اس کے نتیجے میں سماج میں ایک بہت بڑی تبدیلی بھی آئی، ایک جمپ بھی آیا.
لیکن انفارچونیٹلی بھٹو صاحب کے کو قتل کر دیا گیا. ان کا قتل کی ایک بڑی وجہ بھی یہ تھی کہ ہمارے جیسے معاشروں میں جو صدیوں کا سفر نہیں بلکہ صدیوں کا سفر دہائیوں میں اور دہائیوں کا سفر سالوں اور ہفتوں میں کرنا چاہتے ہوں یا کوشش کریں، جب وہ ناکام ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جانیں جاتی ہیں. یہ ایک قسم کے فیلڈ کو ہوتے ہیں. بھٹو صاحب کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا. اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی نے تمام تر جبر کے باوجود، اس تحریک میں جان اتنی تھی، اس نظریے میں جان اتنی تھی اور سماج کے اندر اس کی ضرورت اتنی ہے، اس ملک کی بقا کے لیے اس کی ضرورت اتنی ہے کہ اس کے ساتھ لوگ چمٹے رہے. جیلیں، کوڑے، پھانسیاں، کوئی چیز ان کا رستہ تبدیل نہیں کر سکی. پچھلے 79 سے لے کے آج تک کوئی 42 43 سال ہو گئے. یہ جبر کا موسم ختم نہیں ہو رہا، لیکن لوگ پیپلز پارٹی سے دور نہیں ہوئے. اگر اس وقت تھوڑے بہت آج بھی بار بار اس جماعت کو توڑنے کے لیے بھٹو شہید کے دور سے ہی، لیکن اس کے بعد خاص طور پہ بار بار کوششیں ہوئیں، ریاست کے تمام اداروں نے کوششیں کی، لیکن پیپلز پارٹی پھر بھی قائم رہی اور قائم ہے اور رہے گی. اس لیے کہ یہ عام آدمی کی، یہ کمزور طبقات کی، یہ جو جاگیرداری کے رشتے ختم کر کے انسانی رشتے کھڑے کرنے کی جو علامت ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. اور آج پیپلز پارٹی کی زیادہ ضرورت ہے. پیپلز پارٹی اس وقت مشکل فیز میں ہے، مشکل وقت میں ہے. پاکستان کے اندر جب جمہوری عمل کو، سیاسی عمل کو ہی روک دیا گیا پر لغت تبدیل کر دی گئی. دیکھیں نا، جس ملک کے اندر یہاں تک لوگوں کے ذہن پراگندہ ہو جائیں کہ جی ہم آپس میں باتیں کرتے ہوئے، سیاسی لوگ سیاسی جماعتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہم کہتے ہیں میرے ساتھ سیاست نہیں کرنا، میں اس معاملے پہ سیاست نہیں کر رہا، فلاں اس معاملے پہ. تو بھائی اگر آج اس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اکانومی کا مسئلہ ہے، اس ملک کی خارجہ پالیسی کا مسئلہ ہے، اس ملک کے اندر فیڈریشن کا پرابلم ہے، اس ملک کے اندر جو بیلنس آف پاور نہیں ہے، یہ سیاست ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سیاست نہ ہونے کی وجہ سے ہے. سیاست تو جمہوریت کا نام ہے، سیاست کو چیزیں ٹھیک کرنے کا نام ہے، رستے پیدا کرنے کا نام ہے، وہ رستے روکنے کا نام تو نہیں ہے. اور اگر سیاست بری چیز ہے اور مذہب میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، مسجد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، کاروبار میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، فلاں جگہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، تو پھر سیاست بند کر دیں گے، بری چیز ہے. لیکن قاہرہ صاحب کہ مذہب کو تو استعمال نہیں کیا جانا چاہیے نا سیاست میں. نہ جی، صرف مذہب کو نہیں، نہ مسلک کو استعمال کرنا چاہیے، نہ برادری کو استعمال کرنا چاہیے، نہ قبیلے کو استعمال کرنا چاہیے. میں نے پہلے گزارش کی کہ اگر آپ یہی علامتیں استعمال کر کے معاشرے کو آگے لے کے چلنا چاہیں گے تو آپ سو کالڈ جمہوریت تو چلا سکتے ہیں، پھر یہ ایرسٹوکریٹک ڈیموکریسی تو ہو سکتی ہے، یہ عوام کی جمہوریت تو نہیں ہو سکتی. یہ تو دنیا میں کہیں تجربہ ایسا ہوا ہی نہیں. تو جو عام آدمی ہے، جو آج بھی دیکھ لیں کہ جو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو بجلی کے بل لے کے جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، عام آدمی کا جو مسئلہ ہے اس کے روزگار کا مسئلہ ہے، اس کے پیٹ کا مسئلہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کس گھر کا بجٹ بن سکتا ہے 20,000 روپے میں، کہ جس نے گھر بھی کرائے پہ لیا ہو، جس کے بچے بھی ہوں. تو لوگوں کی امیدوں کا مرکز اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، لوگوں کی امیدوں کا مرکز بلاول بھٹو زرداری ہیں، لوگوں کی نظریں قمر زمان قاہرہ صاحب آپ کی طرف ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار بنتا ہے، کیا وہ اپنے کردار کو بخوبی ادا کر رہی ہے؟ اور ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم بدرجہ عدم ادا کر رہے ہیں. یقیناً اس میں فلاز ہیں، یقیناً اس میں بہتری کی گنجائشیں ہیں، لیکن وہ ہے نا کہ ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے، لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے. یہ آج پاکستان کی سیاسی جماعتوں پہ آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو کچھ ایسی کیفیت نظر آئے گی. سیاست تو صرف پیپلز پارٹی کر رہی ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا. ہم بھی کئی چیزوں میں ہمارا بھی پرابلمز ہیں، اور باقی جماعتیں بھی کئی ایشوز کے اوپر بہتر پالیٹکس کرتی ہیں اور کئی ایشو پر کمزور پالیٹکس کرتی ہیں. میں کہتا ہوں بہتر پالیٹکس کرنی چاہیے، کمزور پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، نیگیٹو پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. سوال یہ ہے کہ آج کیا کیا جائے. یہ بات درست ہے کہ لوگوں کا بجٹ نہیں بن سکتا، لوگوں کو آج نوجوانوں کو ڈگریاں چاہیے، ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بیماری ہے، ساری باتیں اپنی جگہ بڑی معتبر ہیں. پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں، یہ بات دنیا کا سب سے بڑی صداقت ہے. لیکن اس سارے مسئلے کا حل، بھلے وہ نوجوانوں کے مسائل ہوں، بھلے وہ فرقہ واریت ہو، بھلے وہ اکانومی ہو، بھلے وہ دنیا کے اقوام کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ ہو، ٹریڈ ہو، جو بھی آپ نے کرنا ہو، اس کے لیے ایک بنیادی کام ہے، کلید ہے، کلیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کو چلاتے کس طرح. اگر آپ اپنے ملک کو چلانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت ملک حاصل کیا تھا، جمہوریت کے نام پہ حاصل کیا تھا اور جمہوریت کے ذریعے چلانا ہے،
تو پھر جمہوریت جس طرح چلتی ہے اس کو اس طرح چلائیے. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کا جو تجربہ ہوتا ہے نا کہ کہنے کو جمہوریت ہے لیکن عملاً وہ جمہوریت نہ ہو, عملاً کہیں اور پیچھے بیٹھی ہوئی قوتیں اس جمہوریت کو کنٹرول ڈیموکریسی کے طور پہ چلانے کی کوشش کریں. تو یہ سارے جب پاکستان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا کہتے ہیں نا, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے, گل کو ہی شک ہے کہ شاید میں جو کر رہا ہوں کسی کو علم نہیں ہے, سارے پاکستان کے. آج تو کہیں بکریاں چرانے والا کسی پہاڑ کے اوپر اس سے پوچھیں کیا ہو رہا ہے, وہ بتا دے گا آپ کو ملک کون چلا رہا ہے, کیسے چل رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اس سارے عمل کو ٹھیک کرنے کی کلید جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ملک کے اندر آئینی حکمرانی قائم کریں, آئین کے تحت ملک کو چلانے کی کوشش کریں, اور اس کے تحت چلتے ہوئے آپ اپنے اداروں کا, آپ اپنے سماج کا, آپ اپنی مختلف کلاسز کا, آپ اپنے مختلف قومیتوں کے رویے تبدیل کریں گے, ان کی شناختیں تبدیل کریں گے, اور اپنے نظام کو, اپنے لوگوں کو, اپنے اداروں کو ایک سسٹم, ایک نظم کے تحت لانے کی, اس میں اگر کامیاب ہوں گے تو وہاں سے مسائل کا حل نکلنا شروع ہوگا. بد نظمی میں مسائل کا حل نہیں نکلتا. ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کا المیہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو کہتے تو ہیں کہ ہم نے جمہوریت سے چلانا ہے اور جمہوری آدمی بنتے ہیں. پہلی بات تو نہ وہ پارلیمان کو مانتے ہیں, نہ وہ پارلیمنٹری پروسیس کو مانتے ہیں, اور وہ اگر کبھی دنیا میں بیٹھ کے مثالیں دیتے ہیں تو وہ ترکی کی مثال دیتے ہیں جو پاکستان جیسا سماج نہیں ہے, جہاں پاکستان جیسا نظام نہیں ہے, جہاں پاکستان کے چیزیں وہاں کوالیفائی نہیں ہوتی. وہ مثال دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا نظام جو ہے نا وہ سعودی عربیہ کا ہے, تو وہاں تو بڑی بروٹل کنگڈم ہے, اس کی بھی مثالیں دیتے ہیں. پھر وہ مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا نہیں, ہمیں چائنا کی طرح کا ماڈل چاہیے, تو چائنا بھی ایک غیر جمہوری سٹائل ہے, وہاں تو سنگل پارٹی کی امریت ہے, اس کو جس بھی نام سے. تو ہمارے وزیر اعظم صاحب آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کے ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں. آئیڈیل ان کے وہ ممالک ہیں جہاں پر آپ کا کلیئرٹی آف تھاٹ ہی نہیں ہے, جب آپ کا منزل کا تعین ہی ٹھیک نہیں. آپ نے کہیں سفر کرنا, آپ نے جانا فرض کریں مظفر آباد, اسلام آباد سے, تو پہلے آپ یہاں سے تعین کریں گے کہ میں نے جانا ہے, میرے پاس ٹائم کتنا ہے, ریسورس کتنا ہے, اس کے مطابق آپ تعین کریں گے کہ میرے پاس, میں بس میں جا سکتا ہوں, میں گاڑی میں جا سکتا ہوں, میں یہاں سے مری والے رستے سے جاؤں گا تو بہتر رہوں گا, میں ایبٹ آباد والے رستے سے جاؤں گا تو بہتر رہوں گا, میرے پاس کار کے وسائل ہیں تو کار پہ چلا جاؤں گا, جہاز جا سکتا ہے تو جہاز. تو پہلے آپ تعین کریں گے کہ آپ کے پاس ریسورس کتنا ہے اور آپ کی ارج کیا ہے. اگر آپ نے جلدی پہنچنا ہے تو آپ اپنے مشکل سے ریسورس بھی جنریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن کسی تیز رفتار گاڑی پہ بیٹھیں گے. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ جانا تو آپ نے مظفر آباد میں ہو 2.5 گھنٹے میں یا 3 گھنٹے میں, تو آپ کو ایک تیز رفتار گاڑی چاہیے, تو آپ گدھا گاڑی پہ بیٹھ جائیں, تو آپ تو پھر 6 دن میں ہی پہنچیں گے. تو یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم وہ سفر کرنا چاہ رہے ہیں جو ایک تیز رفتار گاڑی میں بیٹھ کے کرنا ہے. ہم گدھا گاڑی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں منزل پہ لے جائے گی. تو جب تک ہم منزل پہ پہنچتے ہیں باقی قومیں اس منزل سے کہیں آگے جا چکی ہوتی ہیں. بالکل آپ نے درست بات کی, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پاکستان میں جمہوریت کے نام پر جو ایک قابض ٹولہ ہے, میں اسے ایک بے ہنگم وجود کہتی ہوں. یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ اپنے ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے, اس کی ایک سوچ ہوتی ہے, اس کی ایک منزل ہوتی ہے, کوئی رہنما ہوتا ہے. یہ سارے دیکھیں مینیفیسٹو ان کا بھی ہے, المیہ کیا ہوتا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ جو ایسے سسٹم میں جو جنون پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے, جو اس سے آتے ہیں لوگ, ان کو جب کنٹراڈکٹ کیا جاتا ہے, جب ان کے متصادم یا متبادل فورسز بنائی جاتی ہیں, وہ مقامی قوتیں بنائیں یا عالمی قوتیں بنائیں, تو وہ بھی انہی ہتھیاروں سے لیس ہوتی ہیں جو جنون پولیٹیکل پارٹیز کے ہوتے ہیں. مطلب ان کا بھی ایک سٹرکچر ہوگا, ان کا بھی ایک صوبائی تنظیمیں ہوں گی, ان کا بھی ایک مینیفیسٹو بنے گا, ان کے بھی الیکشن کے اندر ایک سیل بنیں گے, سو کالڈ ان کے بھی کوئی انٹرویو ہوں گے. لیکن کیا وہ جنون نیڈ کے تحت ہیں؟ کیا وہ اکاؤنٹیبل ہیں؟ کیا وہ جنون ہیں, یا کسی دھوکے کے لیے, جسٹ لوگوں کو تسنوں کے لیے, لوگوں کو بہکاوے کے لیے آپ ان کو استعمال کرتے ہیں؟ تو یہ فاشزم جو ہے یہ بھی آتا بنیادی طور پہ الیکشن کے ذریعے ہے. جو جمہوریت جنون ہوتی ہے وہ بھی الیکشن کے ذریعے آتی ہے, اور فاشزم بھی طاقت کے ذریعے نہیں آتا خالی, یہ الیکٹورل پروسیس ہے. ڈکٹیٹر سب سے بڑا فاشسٹ کون تھا اس ملک دنیا کے اندر؟ ہمارے عہد کے, جدید عہد کے لوگوں میں, یہ ماضی قریب کے اندر کہہ لیجئے, ہٹلر بہت بڑا فاشسٹ تھا, مسولینی بہت بڑا فاشسٹ تھا. یہ الیکشن لڑ کے آئے تھے.
جب آ کے ان اداروں میں بیٹھ گئے، ان ایوانوں میں بیٹھ گئے، پھر وہاں سے انہوں نے ان ایوانوں کو غیر معتبر کیا اور ٹیک اوور کر کے انہی اداروں کو، انہی جو رویے تھے ان کو کرش کیا اور آمریت مسلط کر دی. تو یہ ہمارے ملک کا تو یہ المیہ ہے. جی ابھی آپ نے اداروں کی بات کی کہ وہ جمہوریت کا نبادہ اوڑھ کر ہی اسی طریقہ کار کے ذریعے وہ لوگ آتے ہیں. تو ابھی جو حالیہ دنوں میں یہ ہوا کہ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح اسپیکر کو جوتا دکھایا گیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی اسپیکر کسٹوڈین آف دی ہاؤس نہیں ہے؟ یہ جو رویہ ایک سابق وزیر اعظم کی طرف سے ہو، کیا یہ قابل مذمت نہیں ہے؟ دیکھیے یہ نا جو ایوان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ کوئی ایک سال میں نہیں آ گیا. میں سارا کچھ اس پہ بلیم جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں دیتا. یہ پچھلی کئی حکومتوں میں ہم آہستہ آہستہ اپنے ایوانوں کے اندر، ہمارے اندر ٹالرنس کے رویے، برداشت کے رویے ختم ہوتے جا رہے ہیں. معاشرے میں بھی گفتگو کرتے ہوئے ہم بے حیائی کا، تلخ جملوں کا، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کا، گالی گلوچ کا کلچر آ گیا ہے. یقیناً سوشل میڈیا بہت بڑا ہتھیار ہے، بڑی طاقت ہے، لیکن سوشل میڈیا جس طرح ابیوز ہو رہا ہے، اس پہ جتنی زیادہ آسانی سے لوگوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، لوگوں کے خلاف ہیٹ سپیچز کی جا رہی ہیں، طوفان بدتمیزی برپا کیا جا رہا ہے، تو اس کا ایک کنسٹرکٹیو استعمال بھی ہے اور دوسری طرف اس نے ہمارے جو معیارات ہیں ان کو برباد بھی کیا ہے. اسی طرح ہمارے فارمل میڈیا بھی ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب طاقت کا قانون استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور جو ریسورسز والا بندہ ہے، کوئی عہدے پہ بیٹھا ہے تو وہ عہدہ بھی ابیوز کر رہا ہے، کوئی کاروبار میں بیٹھا ہے تو وہ کاروبار کو ابیوز کر رہا ہے، کوئی طاقتور ادارے میں بیٹھا ہے تو اپنی طاقت کو مس یوز کر رہا ہے، کوئی سیاست میں بیٹھا ہے تو وہ سیاست کو مس یوز کر رہا ہے. تو یہ مس یوز کرنے کا جو رویہ ہے، الٹیمیٹلی یہ آپ کے معاشرتی اخلاقیات کو برباد کرتا ہے. آپ کے جو اس وقت اسپیکر صاحب کے ساتھ رویہ ہوا، اس سے پہلے بھی تلخیاں ہمارے دور میں بھی چھوٹی موٹی ہو جاتی تھی، لیکن اس کے فوراً بعد وہاں پہ اسپیکر صاحب کو یا متعلقہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی بندہ سینئر اٹھ کے آ جاتا تھا، کوئی دوسری جماعت کا بندہ اٹھ کے درمیان میں کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ معاملہ ٹھنڈا کر لیتا تھا. اب جو حدیں پار کرنی شروع ہو گئے، یہ جو دیواریں کھڑی کرنی شروع کر دی گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید خاقان صاحب بڑے سیزن بندے ہیں، بڑا تجربہ ہے. اب اتنی عمر کے بعد بھی تجربہ نہیں ہوگا، اتنی دفعہ ایوانوں میں آنے کے بعد بھی تجربہ نہیں ہوگا. وہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ پی ڈی ایم کے سو کالڈ جنرل سیکرٹری ہیں، اور ویسے بھی اب ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، وزیر رہے ہیں. تو انہوں نے جو رویہ اختیار کیا، اسپیکر کا رویہ بھی یقیناً بڑا تکلیف دہ ہے. وہ بھی ان کے عہدے کے بالکل شایان شان نہیں ہے. اور اسپیکر اس سے پہلے بھی اسپیکر جو تھے وہ تھوڑا بہت گورنمنٹوں کو، اپنی جماعت کو جس کے وہ ممبر ہوتے ہیں، کیونکہ اسپیکر جو ہوتا ہے وہ سو کالڈ نیوٹرل ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک جماعت کا ممبر ہوتا ہے، سو اپنی جماعت کو وہ ایج تو دیتا ہے. لیکن جب سماجی دباؤ ہوتا ہے، وہاں کا ایوان کا دباؤ ہوتا ہے، کوئی اخلاقی قدریں ہوتی ہیں، سیاسی قدریں ہوتی ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ اس میں نیوٹرلٹی رکھ کے اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے. اور اگر آپ وہاں پہ وزیروں کی آنکھیں دیکھ کے فیصلے کرنے لگ جائیں اوپر چیئر پہ، تو پھر اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ یہ نکلتا ہے. بٹ ایون میں سمجھتا ہوں جو بھی ہو جائے، اسپیکر کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا بالکل یہ ہماری نا بڑی تکلیف دہ صورتحال کا عکاس ہے. یہ ہمارے سیاسی اخلاقیات کا، یہ ہمارے اداروں کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، اور یہ اس حکومت کی، انہوں نے تو اس کو آگے 4 چاند لگا دیے نا، انہوں نے اس کو سپیڈ اپ کر دیا ہے جب سے یہ آئے ہیں ماشاءاللہ. اب تو گالی گلوچ اور بڑا کھل کے ہو گیا. جی ابھی آپ نے بات کی تھی سوشل میڈیا کی، تو میں آپ سے بات ہو رہی ہے تو یہ جو ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا سوشل میڈیا ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں ہدایات ملی اپنے چیئرمین کی طرف سے، آزاد کشمیر کی جو ہماری قیادت ہے کہ ہم اخلاقیات کے ساتھ چلیں. ہماری وہ ٹریننگ سیشن ہوئے ہیں، ہم نے اپنے جو میرپور ڈویژن ہے، مظفر آباد ڈویژن ہے، پونچھ ڈویژن ہے، یا ریفیوجیز کا بھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہی بات کی جا رہی ہے کہ آپ دلیل کے ساتھ بات کریں، آپ ایک سوچ کے ساتھ بات کریں. اور جس طریقے سے یہ گالی گلوچ ہو رہا ہے، تو اس بات کو تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی پسند نہیں کیا. اور زمان قاہرہ صاحب، جب آپ کسی چینل پہ جاتے ہیں یا ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر لیڈرشپ جاتی ہے، تو ہمیشہ ویوز لوگوں کے یہی ہوتے ہیں، کمنٹس یہی ہوتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ ایک سیاسی جماعت ہے، کتنے بھی شدید ترقی کی صورتحال کیوں نہ ہو، اختلاف رائے کیوں نہ ہو، بڑے احسن طریقے سے آپ بات کرتے ہیں. دیکھیے ہم بھی کبھی ہوتا ہے، کسی وقت بندہ وقتی اشتعال میں آ جاتا ہے، کوئی ایسی نامناسب بات بار بار ہو رہی ہو تو مطلب مشتعل ہو جاتا ہے. میں بھی ہو جاتا ہوں، یہ بھی کوشش کرنی چاہیے نہ ہو. لیکن ایون دین
لیکن آپ ہم بھی اخلاق انسان ہیں، اخلاق ہم کے بھی انسان ہیں. دائرے میں رہتے ہیں. لیکن جو میں کہہ رہا تھا نا جی وہ یہ ہے کہ وہ جو ٹیلی فون ہے نا یہ بڑا اہم ہتھیار ہے. صرف ٹیلی فون بھی اور سوشل میڈیا بھی، لیکن کہتے ہیں کہ ٹیلی فون یہاں پہ کمیونیکیشن کا بڑا ہتھیار ہے، وہاں بے حیائی کا بھی بہت بڑا ہتھیار ہے. آپ نے کسی سے بے مروتی کرنی ہو تو اس پہ بیٹھ کے گالی دینا بڑا آسان ہوتا ہے، نہ کرنا جو بھی برا بھلا کہنا ہے اس پہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. لہٰذا اس کا استعمال کرتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. میں ابھی آپ کو پروگرام میں باتیں کر رہا ہوں تو ابھی میرے لیے کچھ اچھی باتیں بھی آ رہی ہوں گی، گالیاں بھی پڑ رہی ہوں گی. اچھا قاری صاحب، ابھی تھوڑی دیر بیشتر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ سیاست کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ سیاست کسی وراثت کا یا کسی برادری کا نہیں ہے. کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جو طلبہ یونین کے الیکشن نہیں ہو رہے، انتخابات نہیں ہو رہے، وہ جو نرسری تھی وہ سامنے نہیں آ رہی، جو لوکل باڈیز کے الیکشن تو ابھی تک اے جے کے میں ہوئے ہی نہیں ہے؟ دیکھیے صرف الیکشن نہیں، الیکشن ایک حصہ ہے. جو لوکل باڈیز کا نہ ہونا بالکل ایک بڑی دھچکا ہے ہماری جمہوری نظام کو. اس کے بغیر جمہوری عمل نہیں مکمل ہوتا. لوگ جو اسٹوڈنٹس یونین، میں خود اس کی پیداوار ہوں، میں خود اسٹوڈنٹس یونین کا حصہ رہا ہوں. اسٹوڈنٹس یونین بہت بڑی نرسری ہے، بڑا اچھا پروسیس ہے، اس کو ہونا چاہیے. ہم نے ودن پارٹی تو کروائے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے جی کہ یہ بھی ایک حد ہے. معاشرے کے جو لیڈرز ہوتے ہیں نا، لیڈر صرف سیاسی نہیں ہوتے. لیڈر تو ملک کا جو جج ہے وہ بھی لیڈر ہے، جو استاد ہے وہ بھی لیڈر ہے، جو مذہبی رہنما ہے وہ بھی لیڈر ہے، جو پیر ہے وہ بھی لیڈر ہے، جو جرنیل ہے وہ بھی لیڈر ہے. جو مختلف شعبوں میں جو لیڈرشپ فراہم کر رہے ہیں ان کے ماڈل ہمارے سامنے ہوں گے نا، تو ان کے ماڈلز کو دیکھ کے، میں فرض کریں سیاسی کارکن ہوں تو میں اپنے سیاسی لیڈر کو دیکھ کے ماڈل سمجھوں گا. جو میرے جونیئرز ہیں وہ مجھے ماڈل کے طور پہ دیکھیں گے. اسی طرح جو طالب علم ہیں وہ استاد کو ماڈل کے طور پہ دیکھیں گے، جو کسی ادارے میں ہیں وہ اپنے سربراہ کو ماڈل کے طور پہ دیکھیں. تو اور اس وقت میڈیا جو ہے وہ بھی ایک لیڈر ہے. تو ان ساری جو لیڈرشپس ہیں ان کو بڑی ہی احتیاط سے، بڑی ذمہ داری سے لیڈرشپ کا رول ادا کرنا ہوگا، ورنہ ہم ڈیٹیریوریٹ ہو رہے ہیں بڑی تیزی سے. اور لوگوں کا خدشہ ہے کہ ہم مالی طور پہ کسی بڑے بحران کا شکار ہو جائیں گے، سیاسی طور پہ بحران کا شکار ہو جائیں گے. مجھے اس سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ہم اخلاق باختگی کا جو شکار ہو رہے ہیں، ہم جس تیزی سے گر رہے ہیں. ہمارے پاس دیکھیے، آپ کے گھر میں اگر خوشحالی ہے اور اس گھر میں کوئی نظم نہیں ہے، اس گھر میں اگر کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی اخلاقی قدر نہیں ہے، تو وہ کتنے دن چلے گا؟ الٹیمیٹلی خوشحالی ایک حد تک اس کو بچا کے رکھ پائے گی، پھر وہ پھٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا. جبر اس کو کتنے دن روک سکے گا؟ جبر کے ساتھ بھی اب چیزیں نہیں روک سکتے. اب معاشرہ اس سے آگے جا چکا ہے. ایک وقت تھا جب طاقت کے ذریعے چیزوں کو روکا جاتا تھا. ہم آج بھی کبھی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، جہاں کرنی ہوتی ہے وہاں نہیں کرتے، جہاں نہیں کرنی ہوتی وہاں طاقت کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دو عملیاں بڑی اور بڑا کمپلیکس سا پرابلم آیا ہوا ہے ہمارا. ہمیں بالکل اسٹوڈنٹس یونین کے اوپر بھی بین اٹھانا چاہیے، لیکن معاشرے کے اندر لوگوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے اور بڑی ذمہ داری ہے. یاد رکھیے، اس وقت لیڈرشپ کے تمام سیکشن وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں. میں اپنا سیاسی انٹرسٹ واچ کرتا ہوں، کوئی اپنا ادارہ اپنا انٹرسٹ واچ کرتا ہے، جماعتیں اپنا انٹرسٹ واچ کرتی ہیں، بیوروکریسی. جب تک سماج کے اندر پبلک اوپینین ایوالو نہیں ہوگا، لوگوں کی رائے کھڑی نہیں ہوگی، مجھے لوگوں کی رائے کا ڈر ہوگا، اس کے بغیر میں قابو نہیں ہوں گا. مجھے صرف قانون نہیں ڈرا سکتا، مجھے عدالت صرف نہیں ڈرا سکتی. یاد رکھیے، اللہ مجھے معاف کرے، میں صرف مثال دینے لگا ہوں. اور میں اکثر کہتا ہوں یہ بات، میں سنتا ہوں لوگوں سے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بڑے لوگ کہتے ہیں مجھے اللہ کا بڑا ڈر ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. میں آج تک کسی اللہ سے ڈرنے والے بندے سے نہیں ملا، آج تک مجھے نہیں ملا کوئی بندہ. اس لیے کہ لوگ باتیں تو اللہ کی کرتے ہیں، کہتے تو ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں. میرا یقین ہے میرا خدا پہ، میرا اس کے نبی پہ، نبی آخر الزماں پہ یقین ہے، میرا کتاب پہ یقین ہے، قرآن پہ. تو میرا یقین پھر عملی صورت میں بھی ہونا چاہیے نا. تو اگر میرا اللہ پہ یقین ہے اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تو علیم و خبیر ہے. وہ تو اس کمرے میں بھی جو بندے بیٹھے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے، جو تنہائی میں بیٹھا اس کو بھی دیکھ رہا ہے، ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے. تو میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی یہاں 2-4 دوستوں میں بیٹھ کے کوئی غلط کام کر لوں گا، کوئی برائی کر لوں گا، کوئی جرم کر لوں گا، کوئی اخلاقی ایسی حرکت کر دوں گا جو معاشرے میں، لیکن وہی کام میں چوک میں کھڑا ہو کے نہیں کرتا. تو اگر اللہ کا ڈر ہو تو پھر تو مجھے
اس کے بندے کا بھی خیال نہیں، پھر تو مجھے یہاں بھی وہ حرکت نہیں کرنی چاہیے نا. وہاں مجھے اللہ کی مخلوق کا ڈر ہے. اللہ تو دونوں جگہ ہے. تو اللہ کی مخلوق کا ڈر، یہ جو ویسٹ میں ڈیموکریسی کا ماڈل ہے اس میں انہوں نے دو بڑے کام کیے. ایک تو یہ جو اللہ کے ڈر والا، یعنی سماج کا ڈر ہے، اللہ کی مخلوق کا ڈر ہے، یہ ڈر انہوں نے پیدا کر لیا ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو 400-500-600 سال کی ایک لمبی فکری علمی سائنسی تحریک تھی، اس تحریک کے نتیجے میں جو سائنٹیفک ریولوشنز ہوئے، ان ریولوشنز نے وہاں کا ٹوٹل سماج بدل دیا، اس کے ڈھانچے بدل دیے، ان کی شناختیں بدل دیں. کل وہ برادریوں، قبیلوں، نسلوں، مسلکوں میں بٹے ہوئے لوگ تھے. جتنی بڑی مسلکی لڑائی کرسچینٹی میں ہوئی ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہوئی. آج وہاں نہیں ہے، آج وہ لڑائی ختم ہو گئی. انہوں نے اپنی ان لڑائیوں کو، جو ان کی برادریوں کی، قبیلوں کی، مسلک کی لڑائیاں تھیں، وہ ختم کر کے انہوں نے اب نئی آئیڈینٹیز کھڑی کر دی ہیں. وہاں رول آف لا ہے، وہاں علم ہے، وہاں میرٹ ہے، وہ نئی آئیڈینٹیز ہے. وہاں آرٹ بھی تو ہے نا. دیکھیں پاکستان میں موویز اس طریقے سے نہیں ہے، تھیٹر نہیں ہے، تو لوگ انتہا پسندی کی طرف تو جائیں گے نا. نہیں، دیکھیں نا، یہ ایک الگ سوال ہے. ایک الگ سوال ہے. جب کوئی معاشرہ تنزل کی طرف جاتا ہے تو سارا ٹوٹیلٹی میں جاتا ہے نا، اس کے سیکشن نہیں جاتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، آزادی اظہار اور آزادی دونوں بڑا کمال کا کام ہے. اس کے بغیر ہم جمہوری عمل کو آگے لے کے نہیں چل سکتے. لیکن یہ بھی ایک دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے آزادی اظہار جو ہے، یا میرے بچوں کو یا خواتین کو یا جن کو بھی یہ آزادی کی بات کی جاتی ہے، ٹیلی ویژن پہ ہمیں ڈرامے دیکھنے کا حق ہے، ہمیں فلمیں دیکھنے کا حق ہے. یس، یہ بات آج کیونکہ کمیونیکیشن بڑی تیز ہو گئی ہے اور ہم کسی کو پابند نہیں کر سکتے. لیکن جو ویسٹ کے اندر آزادی ہے اور جو میری آزادی ہے، میری آزادی اور ویسٹ کی آزادی میں ایک فرق ہے. وہ کلچرل فرق ہے، وہ مذہب کا فرق نہیں ہے. ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا کہ اس کلچرل فرق کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے. بعض اوقات ہم چیزیں آزادی کے نام پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اس کی علامت ایسی بنا دیتے ہیں. مثلا ویسٹ کے اندر اگر کوئی خاتون بکنی پہن کے بازار میں جاتی ہے یا بالکل شارٹ پہن کے چلی جاتی ہے تو وہ کوئی دیکھتا ہی نہیں، اس کو ان کے لیے وہ نارمل چیز ہے. اس نے صرف برا پہنا ہوا ہے، اوپر کچھ نہیں پہنا ہوا، تو وہ ان کے لیے نارمل چیز ہے، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. یہی کام اگر پاکستان کے معاشرے میں کوئی کرے تو یہاں اس کی ایک ڈیفرنٹ ویلیو. یہاں تو لائنیں لگ جائیں، لائنیں تو ہٹ جائیے نا، وہ تو ایک ہمارے اخلاق باختگی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ میرے کلچر کا حصہ نہیں ہے. اسی طرح میں یہاں شلوار قمیض پہن کے چلتا ہوں، میں قانون تو توڑ لیتا ہوں. میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو میں سگنل توڑ لیتا ہوں، میں ٹریفک لا توڑ لیتا ہوں، میں چھوٹے موٹے ویسے ہی 100 کوتاہیاں کر جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ غلطیاں کر جاتے ہیں. میں قانون توڑ کے لوگوں کی نظر میں آ جاتا ہوں کہ مجبوری بنا لیتا ہوں کہ میرا یہ مجبوری تھی وہ. لیکن میں اپنا جو سماجی رویہ ہے وہ نہیں توڑتا، کلچرل جو میرا لا ہے وہ نہیں توڑتا. مثلا آپ مجھے کہیں کہ میں لنگوٹا پہن کے میں میریوٹ ہوٹل کے سامنے سے گزر جاؤں، میں نہیں گزر سکتا. ایک بندہ قتل کر سکتا ہے، ڈاکہ مار سکتا ہے، لیکن وہ اسے کہیں کہ جناب تم ذرا لنگوٹا پہن کے مین بازار سے گزر جاؤ، تو نہیں گزر سکتا. یہ کلچر کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آزادی بہت ضروری ہے، آزادی اظہار بہت ضروری ہے. خواتین کی آزادی، مردوں کی آزادی، سب کی آزادی، اور طبقات کی آزادی، فکر کی آزادی. لیکن جو ہماری سماجی آزادیاں ہیں، اظہار رائے کی آزادیاں ہیں، ان کو ہمیں مختلف کلچرز کے اندر دیکھ کے چلنے کی ضرورت ہے. اچھا قاری صاحب، یہ بتائیں کہ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہو رہی تھی، آپ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا، ایک 2 منٹ کا یا منٹ کا وقفہ لے لیتے، پھر اس پہ بات شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم پھر 1 منٹ کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے آتے ہیں.